बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, हमने एक वीडियो अपलोड की कि वीनस की ट्रांजिट के बाद 15 फरवरी बरोज़ बुध से ऑनवर्ड 12 के 12 स्टार्स के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट आने जा रहा है। बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आने जा रहा है। और फिर हमने उसमें जिक्र किया कि 5 स्टार्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर इसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। और फिर उसी वीडियो में हमने जिक्र किया था कि चूँकि जो फरवरी की दुआओं की कबूलियत की साथ निकल रही है वो 18 फरवरी को निकल रही है, यानी 15 फरवरी को एक ज़ोडिएक इवेंट है जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्लेसिंग दे रहा है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर रहा है, जो आपके अंदर रूहानियत पैदा कर रहा है, जो आपके अंदर अल्लाह की कुर्बत का एहसास पैदा कर रहा है, जो आपके अंदर जो है वो लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा कर रहा है। और उसके बाद 18 तारीख को कबूलियत की साथ है, यानी ये जो 15 फरवरी से लेके 18 फरवरी के दरमियान का वक्त है ये बड़ा अहम है। और अगर इस साथ का जो है हम टाइम बता दें, सबसे पहले साथ का टाइम बता देते हैं, फिर इसके ऊपर इसकी बरक़ात क्या होंगी वो बता देते हैं, और फिर इसको जो है उस वक़्त के दौरान आपने करना क्या है फिर वो भी बता देते हैं। तो जो ये 7 होने जा रही है ये 18 फरवरी 2023 की रात 9:05 से लेके और 12:45 के दरमियान, यानी जो है ये टाइम है इसका रात 9:05 से लेके 12:45 तक ये टाइम है। तकरीबन 3.5 घंटे का ये 7 का टाइम बनेगा। ये जो मैं आपको टाइम स्लॉट बता रहा होता हूँ ये मैं पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है PST उसके हवाले से बता रहा हूँ। पाकिस्तान का चूँकि टाइम जोन है +5 का मतलब ये है कि ये जो है ये जो ग्रीनिच मीन टाइम है GMT उससे ये 5 घंटे का जो है वो आगे प्लस है। और इसी तरह जो भी आप जिस इलाके में हैं उसी इलाके के हवाले से अपना टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट कर लें और उसके हवाले से इस टाइम को, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन का टाइम होता है, हम ये जो आपको 7 बता रहे होते हैं ना, इसके बारे में मैं 1 आध मिनट की सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बाकी फिर दोबारा इसके ऊपर आते हैं कि ये जो 7 हम कहते हैं कि जी ये कबूलियत का टाइम है, तो अल्लाह तो हर वक्त करीब है, इंसान के अंदर है। तो फिर ये कबूलियत की साथ का मतलब क्या है? कबूलियत की साथ का मतलब ये है कि किसी वक्त कायनात का एक डिवाइन एनर्जी पैटर्न जो हर वक्त चल रहा है, किसी वक्त उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अपने बहुत अरूज पे होती है। तो जिस वक्त इंसान की अपनी पॉजिटिव एनर्जी अरूज पे होती है तो ये हाई टाइम होता है कि अगर वो अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना चाहे, अल्लाह के साथ जुड़ना चाहे और अपनी दुआ जो है वो अल्लाह की बारगाह में ना सिर्फ पेश करवा सकता हो बल्कि उसकी कबूलियत जो है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम आपको उस टाइम के हवाले से, यानी ये जो इल्म साथ है जिसे हम टाइम थेरीज कहते हैं, उसमें कोई पॉजिटिव स्लॉट्स होती हैं, कुछ नेगेटिव स्लॉट्स होती हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट पॉजिटिव स्लॉट्स होती हैं। तो ये जो इस महीने में जो सबसे अटमोस्ट पॉजिटिव स्लॉट आ रही है वो 18 फरवरी को 9:05 पे शुरू होगी और 12:45 PST के मुताबिक वो रहेगी। उस दौरान आपने अपने अल्लाह के साथ रुजू करना है। और ये जो मैंने कहा 15 से 18, तो जितने नेक अमल, जितने पॉजिटिव काम 15 फरवरी से लेके, वैसे तो हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन जितना आपको रिवॉर्ड इस 15 से 18 फरवरी के दरमियान किए गए जो है वो नेक कामों का या बेहतरी के कामों का या अल्लाह की कुर्बत का या दुआओं का या इबादतों का जितना सिला आपको 15 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान मिल सकता है, वो शायद आपको आम हालात में जो है वो उतनी स्पीड से या उतनी ताकत से ना मिल सके। यानी आप समझ लें कि अगर आपका कोई काम, मतलब आपको मैं सिर्फ जो है ना रेशो के मुताबिक बता देता हूँ कि अगर आपका कोई काम फ़र्ज़ किया 1 दिन में हो सकता है, तो इस दौरान वो काम आपका 4 घंटे में हो जाएगा। यानी आप समझ लें कि ये 6 गुना ज़्यादा उसको जो है ना इसकी एनर्जी होगी, 6 गुना ज़्यादा। यानी आम हालात में अगर आपकी दुआओं की कबूलियत जो है वो जितनी है उससे कुछ 6 गुना ज़्यादा
آپ کے اندر اتنی انرجی ہوگی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس وقت کو ضائع نہ کریں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کے مسئلے ہیں اور دنیا میں شادیوں کے مسائل ہیں. ماں باپ کو اپنی بچیوں کے اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں اور وینس کا ٹرانزٹ جو ہے وہ اسی حوالے سے بہت پازیٹیو ہے. تو یہ درمیان کا ٹائم اور خاص طور پہ 18 فروری بدھ والے دن میں جو رات کا میں نے ٹائم بتایا ہے 9:05 سے 12:45 تک، یہ بڑا ہی اہم ترین ٹائم ہوگا. نوکریوں کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، فیملی پلاننگ کے حوالے سے یعنی اولاد کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ٹریول کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے یہ بڑا ہی بہترین ٹائم ہونے جا رہا ہے. اور خاص طور پہ اس میں جو واضح ترقی مل رہی ہے وہ آپ کی ایک تو طاقت ہے، یعنی آپ کے سوشل سرکل میں آپ کی طاقت، کسی اچھی کی پوسٹ کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، کسی بہت اچھے مقام کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ سوسائٹی کو جو ہے وہ اپنے زیر نگین کر سکتے ہیں. آپ کے سوشل سرکل سے آپ کو مدد آئے گی. سیاست میں جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بے انتہا اچھا ٹائم ہے، اور یہ وقت خاص طور پہ یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 18 فروری کا، یہ انتہائی اہم ترین ڈیٹس میں سے ہونے کے جو ہے نا وہ چانسز ہیں. اس میں نہ صرف طاقت، ترقی، محبت، پیسہ اور فیملی، یہ سارے اسپیکٹس جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی طاقت ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے وفاداری. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، ان کے گھر کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ جتنے وفادار رہیں گے اور جتنی محبت، عقیدت، خلوص، پیار کے ساتھ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اتنے ہی آپ جلدی ترقی کریں گے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس جو میں نے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا ٹائم سلاٹ بتایا ہے، اس میں آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے. اس پورے 3.5 گھنٹے میں ساری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے چند لمحے یا چند منٹ یا کوئی 15-20 منٹ نکال لیں، وہ بہت کافی ہے. لیکن کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی ہے، اور اس نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یعنی نماز ادا کر لی 2 نفل شکرانے کے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ القدر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد صرف 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ واقعہ کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی، اور پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد 11 مرتبہ پھر جو ہے وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے. یعنی آپ نے سورہ واقعہ کو بالکل درمیان میں جو ہے وہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو ہے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں. 2 نفل شکرانے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ القدر، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کے بعد پھر اسی ترتیب سے یعنی 11 مرتبہ سورہ جو ہے وہ قدر، پھر 3 بار سورہ فاتحہ، اور پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے یہ ساری پڑھائی کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک جو ہے وہ بڑی ہی عقیدت، بڑے ہی خلوص، بڑی ہی محبت سے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے. اور موسٹ پروبیبلی درود ابراہیمی یا درود تاج، ویسے کوئی بھی درود پاک ہے، جتنا بھی تلاوت کر سکیں آسانی سے، اور آنکھیں بند کر لینی ہے. تصور یہ رکھنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور ان کے واسطے وسیلے سے جو دعا مانگنی ہے آپ نے درود پاک تلاوت کرنا ہے. آپ 11 مرتبہ درود پاک تلاوت کر لیں، آپ 3 مرتبہ درود پاک تلاوت کر لیں، آپ 1 مرتبہ درود پاک تلاوت کر لیں. جب آپ کے اندر سے آپ کو سکون کی ایک لہر محسوس ہو کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نظر ہے آپ کے اوپر، ان کا ایک کرم ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے.
جو دعا کرنی ہو، جو مانگنا ہو وہ مانگیے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ نے دعا کر لی ہے، آپ کے اندر ایک سکون کی لہر ہو، تو پھر دوبارہ درود پاک کی تلاوت کیجیے، درود تاج، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک۔ اور پھر جب درود پاک پڑھ لیں تو بس اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد دیکھیے گا آپ کے ساتھ کتنا زبردست معاملہ اللہ کرتا ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ کرتا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے کوئی دعا پیش کی جاتی ہے، وہ تو ویسے بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ دعا، دوسرا شکرانے کے نفل، تیسرا قرآن پاک کی صورتوں کا ایک خاص میکنزم، چوتھا وہ بڑی قبولیت کی ساتھ۔ جب یہ سارے فیکٹر ملیں گے نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ تو پھر دیکھیے گا آنے والے چند دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ یہ وقت خاص طور پہ 18 فروری کی رات کا تو ہے ہی ہے، یہ 15 فروری سے لے کے 18 فروری کی رات یعنی 19 فروری کا دن شروع ہو چکا ہوگا 12 بجے کے بعد، تو 19 فروری 12:45 یعنی 18 فروری رات 9:05 سے یہ ساتھ شروع ہوگی۔ میں بار بار اس کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ پھر یہ رات 12:45 یعنی 12 بجے 19 فروری شروع ہو چکی ہوگی، اور اس کے اوپر 45 منٹ بھی گزر چکے ہوں گے۔ یہ جو ٹائم ہے اس کو ضائع مت کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے، یہ بہت بڑی انرجی بن سکتا ہے، یہ آپ کو بہت بڑا نور دے سکتا ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدلے گا کہ جیسے بادلوں کے چھٹنے کے بعد ایک بڑی خوبصورت سی دھوپ نکلتی ہے اور ہر چیز روشن اور واضح نظر آتی ہے۔ تو دیکھیے گا اللہ کرتا کیا ہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، خوش رہیں، اور سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں شمار رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔